बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहजेब अहमद, और हम आपका कर रहे थे इंतजार कि जल्दी से प्रोग्राम शुरू हो तो हम आपके साथ सुबहनामा के साथ ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लेकर आए। बिल्कुल, और अपडेट्स लेकर हम आ गए हैं क्योंकि हम सुबहनामे का आगाज कर रहे हैं। सुबहनामे में बहुत सारी खबरें हैं, आज बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपको देनी है और हम आगाज कर देते हैं और बगैर कोई किसी किस्म की भी देर किए तो सबसे पहले आपको बताएं कि अस्करी क़यादत ने पाक फौज को बदनाम करने की प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्त नोटिस लिया है। हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत जो 79 फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी वो हुई, उसकी सदारत कर रहे थे आर्मी चीफ और साथ में शुरा ने मुल्क और कानून की हुक्मरानी के लिए अस्करी क़यादत के फैसलों के लिए जो है उन्होंने उसकी भरपूर हिमायत भी की है कि जो ये फैसले किए जा रही हैं ठीक फैसले किए जा रहे हैं और इस मुहिम को रोकना बहुत ज़रूरी है और इस मुहिम को रोकने के लिए जो है वो तबादला ख्याल भी किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई में पैगाम दिया गया कि फौज कौमी सलामती पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और साथ ही साथ सुबहनामा की अगली खबर कि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट और पाक फौज के खिलाफ मुहिम पर बड़ा क्रैक डाउन हुआ है जनाब, क्योंकि FIA साइबर क्राइम विंग ने 50,000 सोशल मीडिया जनाब जो है वो पेज शॉर्ट लिस्ट किए हैं। कैन यू इमेजिन 50,000 एक बहुत बड़ा नंबर है शाहजेब। 50,000 जो है वो पेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए। लाहौर और मुल्तान से कई मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और मजीद पकड़ धकड़ के लिए छापे मारे जा रहे हैं, धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। साथ में जो पेजेस हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनकी शॉर्टलिस्ट करने के बाद तादाद 50,000 है। साथ में DG FIA को ब्रीफिंग में ये बताया भी गया है कि नापाक मुहिम के दौरान बेशतर पेज इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि असद उमर साहब बिल्कुल असद उमर साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला किया है और इसका उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इसके हवाले से आपको हम अपडेट जो कर रहे हैं वो ये कि FIA ने बाकायदा तौर पर अब गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जो खबर नए हमारे जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो हमारे शहर कराची आ रहे हैं, उन्होंने कराची का जो है वो दौरा करने का अब उनका इरादा है इंशाल्लाह। और ओहदा संभालते ही उन्होंने सबसे पहले जो काम किया उन्होंने ये किया जनाब कि 2 छुट्टियां खत्म कर दी। अच्छा, वैसे खैर हमें तो कोई एतराज इसलिए नहीं कि हमारी वैसी हफ्ते में एक छुट्टी होती है, लेकिन वो तमाम लोग जो हफ्ते में 2 छुट्टियां एंजॉय करते थे तो उनको यकीनी तौर पर बहुत दुख हुआ होगा माया कि उनकी छुट्टी एक कम हो गई है। कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी लोग ना घर में रहते तो परेशानी होते हैं, कभी कोई इस पे आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये कि आपको एक हफ्ते के अंदर, जो कि अब इंटरनेशनली इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है क्योंकि हमने एक खबर भी की थी आई थिंक दुबई से की थी कि वहां पर अब फ्राइडे को भी हाफ डे किया जा रहा है। तो पूरे हफ्ते काम करने के बाद अगर आप रिलैक्स करेंगे अपने तमाम एम्प्लॉइज को तो मेरे ख्याल में उनकी एनर्जी बढ़ती है, फिर वो मंडे टू थर्सडे बहुत एनर्जेटिक काम करेंगे। बट सर यू हैव टू रियलाइज कि जो जिन ममालिक में ये हो रहा है उनकी इकोनॉमी फिर भी सस्टेनेबल है, उनके हालात इतने बुरे नहीं। इस वक्त हमें पाकिस्तान में हमें छुट्टियां नहीं करने की जरूरत है, हमें मजीद काम करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप देखें छुट्टी के दिन भी हम काम ही कर रहे होते हैं। मसला ये है कि हम तो पहले ही 5 दिनों में काम नहीं करते, तो अब 6 दिनों में काम होगा कि नहीं होगा ये सवाल पैदा होता है। जरूरी है। और साथ साथ सरकारी दफातर में अब हफ्ते में सिर्फ एक इतवार की जो है तातील हुआ करेगी। गुज़श्ता रोज सुबह सवेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ की आमद के मौके पर PM हाउस के अमले की दौड़े लग गई। ये शहबाज शरीफ साहब की हमेशा से आदत रही है, जब वो CM पंजाब भी थे तो सुबह सवेरे वो पहुंच जाते थे CM हाउस और छापे मारने का सिलसिला भी उनका जारी रहता था और मुख्तलिफ वो दौरे करते थे। सुबह से शुरू होता था उनका काम और रात देर तक चलता रहता था। अक्सर मैंने खुद देखा है शहबाज शरीफ साहब को कि वो सड़कों पर खड़े, कभी बारिशों में, कभी जब पुल बन रहा है वहां पर खड़े निगरानी कर रहे होते थे। अच्छा, वर्कोहॉलिक है ना शायद, इस हवाले से इसलिए सोते भी नहीं है। और जितना आप सुबह उठेंगे उतना आप ज्यादा जो है वो ऑपरेटिव भी हो सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि जब वो पहुंचे तो अमला वहां मौजूद नहीं था, इसलिए दौड़े लग गई। पता नहीं था कि सुबह आ जाएंगे क्योंकि उनको जाहिर है कुछ और भी उनके वाकयात और हालात थे पिछले दिनों में। लेकिन नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर दफ्तरी औकात सुबह 8 बजे से शुरू कर दिए गए हैं। लो, छुट्टी भी खत्म हो गई और जो वर्किंग आवर्स है वो भी 8 बजे आना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। और अगर अब हम भारतीय जो है हम मनसब नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करें तो उन्होंने जो है वो ट्वीट में शहबाज शरीफ साहब को जो है वो मुबारकबाद भी दी। और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं और हम देख रहे हैं पड़ोसी ममालिक से भी जो है मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने मुबारकबाद दी है और इसका शहबाज शरीफ साहब ने उसका मुबारकबाद का इज़हार तशक्कुर भी किया। साथ में ये पैगाम भी दिया गया कि अमन और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, जबकि मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। आए
امن کو محفوظ بنائیں اور اپنے لوگوں کی سماجی و اقتصادی ترقی پر توجہ دیں. تو یہ پیغام دیا گیا ہے اور اس طرح جو پیغامات کا سلسلہ ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے لیے وہ مسلسل جاری ہے. مختلف ممالک سے پیغامات آ رہے ہیں. سر ہم کل بات کر رہے تھے عدنان سر سے کہ جناب اگر نواز شریف صاحب کی واپسی کے اگر امکان ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو اب اس حوالے سے بھی آپ کو خبر دے دیتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عید کے بعد وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق وطن واپسی سے قبل نواز شریف سعودی عرب جا کر عمرہ ضرور ادا کریں گے. بالکل, اور وطن واپس آ کر جو ان کے اوپر مقدمات ہیں اس کا سامنا کریں گے. سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف سے پہلے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستان پہنچیں گے. اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد پاکستان کے لیے روانہ ہوں. اسحاق ڈار صاحب کافی نظر آتے رہے, جتنی بھی یو کے کی ان کی جو ویڈیوز آتی رہیں, جو بھی ساتھ رہے ان کے, تو وہ میرے خیال ان کے آنے سے پہلے وہ ذرا میک شور کریں گے جی کہ ہمارے لیڈر آ رہے ہیں, ہمارے قائد آ رہے ہیں. اور اب چلتے ہیں ذرا کل کا جو واقعہ ہوا ہے جس نے سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم مچائی, جس کی ویڈیوز لوگوں نے ایک دوسرے کو واٹس ایپ پہ بڑی فارورڈ کی اور لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا, کس لیے ہوا. بالکل سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جھگڑا کیوں ہوا, کیسے ہوا اور وجوہات کیا تھیں. لیکن جو اب تک معلوم ہو سکا ہے, جو اب تک ڈیٹیل سامنے آ سکی ہیں, جو ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے, تو ہوا کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ایک شہری نے ارکان اسمبلی سے کچھ بدتمیزی کی, تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر جھگڑا شروع ہو گیا اور ایک شخص نے نور عالم خان پر جملے کسے, مبینہ طور پر گالم گلوچ بھی کی, لوٹا کہا گیا اور ساتھ میں غدار بھی کہا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر ایک جھگڑا شروع ہو گیا, ساتھ میں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس شخص پر وہ تمام ارکان ٹوٹ پڑے اور ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی ہمیں نظر آ رہے تھے, نور عالم خان صاحب بھی تھے, ندیم افضل چند صاحب بھی تھے, فیصل کریم کنڈی صاحب بھی تھے. یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے اور پھر یہ جھگڑا ہوتا رہا. جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ بھی میں نے دیکھا بڑے کچھ عجیب سا فیل کر رہے تھے. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, اگر آپ نے دیکھا, آپ ایک پاکستانی ہیں, آپ محب وطن پاکستانی ہیں, آپ ایک چیز آن سکرین دیکھ رہے ہیں, نئی حکومت آ گئی ہے, افطار کا موقع ہے, رمضان کے دن چل رہے ہیں, آپ کی نظر میں پہلا امپریشن اس ویڈیو کو دیکھ کر کیا آیا؟ عدم برداشت. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں, نہ کہنے والے کی برداشت رہی, نہ سننے والے کی. بالکل, اس پر ہم پروگرام بھی کرتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھ رہے ہیں عدم برداشت کا جو معاملہ ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو خیر اس کو میرے خیال میں پھر ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے, وہاں پر لوگ موجود ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. ایگزیکٹلی, آپ لوگ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ اور بھی فیملیز وہاں موجود تھیں, خواتین وہاں موجود تھے, بچے وہاں موجود تھے. ایک افطار کا ٹائم تھا. ہم یہ دنیا کو کہتے ہیں, معاشرے کو کہتے ہیں, لوگوں پہ سڑکوں پہ ٹرک پر چلنے والوں کو کہتے ہیں, سب کی عمریں 40-50 سے اوپر ہیں, ہم تو بچوں کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کرنے کے بعد لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے سیاستدان جو اسمبلیوں میں ہمارے بیٹھتے ہیں, اور یہ تانے کسنا اور یہ جملے بازی کرنا, یہ نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ محلے میں خالاؤں کی عادت ہوتی ہے. تو یہ کون سا کریکٹر آپ ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے کسی کے بھی, آئی ایم سوری, آئی ایم ناٹ پرو اینی بڈی, بٹ میں پرو پاکستان ہوں, میں پرو پاکستان کا امیج ہوں, میں پرو پاکستان کا جو ہے نام ہوں. مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے آپ محفل میں آپ گھر میں اور آپ اس طرح کھانے کی وہی تمام چیزیں اٹھا کر پھینکی جا رہی ہیں جو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن خیر حالات ہوئے ویری ویری افسوس ہوتا ہے ایسی ویڈیوز دیکھ کر. ساتھ میں آپ کو دوسری جانب یہ بھی بتائیں کہ کراچی کے علاقے لانڈی میں کچھ سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے اور لانڈی میں پی ٹی آئی کارکنوں نے مہاجر قومی موومنٹ کے دفتر پر چاکنگ کر دی اور یہ چاکنگ کرنے کے بعد نعرے بازی ہوئی اور اس میں مہاجر قومی موومنٹ اور تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے. ظاہر ہے جب کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر کارکنان جو ہیں وہ بڑے چارجڈ ہوتے ہیں, تو پھر لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے. تو یہ سیاسی ماحول جو ہے وہ ہم گرما گرم دیکھ رہے ہیں جو کراچی میں اس وقت ہے. ساتھ میں کل جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بھی کراچی آ رہے ہیں, تو کل ان کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی. خیر اس طرح یہ لانڈی میں کشیدگی بڑھ گئی. تو خیر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر آپ کو یہ بتائیں کہ سندھ میں گندم غائب ہو گئی, جس کے بعد آٹا مہنگا ہونے کا خدشہ ہے سندھ میں. مایا اللہ مالک کے دیکھتے ہیں اور کیا کیا مہنگا اور سستا ہوگا, کیونکہ ابھی تک تو ہمیں ایک اچانک 2 دن میں بڑی امیدیں ہماری بننا شروع ہوئی ہیں. عوام بڑی معصوم ہے جی ہماری پاکستان کی, اس کی امیدیں نا فوراً جلدی بن جاتی ہیں اور فوراً جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہیں. تو وہ اگر ایک دم سے بڑی گہری بات ہو گئی میرے منہ سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بڑی جلدی کسی سے امیدیں لگا بھی لیتے ہیں اور اتنا ہی جلدی ہم ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سندھ حکومت نے 14 لاکھ جو ہے وہ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا ہدف دیا تھا. محکمہ خوراک صرف 2 لاکھ جو ہے 49,000 if I'm not wrong میٹرک ٹن گندم خرید سکا ہے اور ذرائع کے مطابق گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف
ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। बहरहाल अब इसके हवाले से शाहजेब ने कहा कि अब गंदम का भी जो है वो आटा महंगा होने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन मुझे फिर एक उम्मीद है पिछले 2-3 दिनों की बेसिस पे कि शायद ये भी नीचे आ जाए प्राइस। आपको याद है कि माजी में इमरान खान साहब भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की अक्सर बात करते थे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात करते थे, और अब भी हम यही देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर ही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बस माजी की बात की तो याद माजी अज़ाब अरब, और क्या कह सकती हूँ, यही कह सकते हैं इसके अलावा। लेकिन साथ साथ और भी अगर हम बात करें तो वैसाखी मेला में शिरकत के लिए भारत से सिख जो है वो बरादरी जो है पाकिस्तान पहुंची, और यहाँ पर जो वहाँ पर सिख यात्री जिस तरह खुसूसी ट्रेनों के जरिए पहुंचती है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स करके जो हिंदुस्तान से आते हैं और ट्रेन के जरिए आते हैं, और मतलब हुजूम होता है एक लोगों का। यूके से बहुत से आते हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहां से बहुत सारे लोगों का आना होता है, और साथ साथ शायद बड़ी जो है वो पाकिस्तान आने का बड़ी एक रौनक सा एक इवेंट हो जाता है पाकिस्तान की स्ट्रीट्स पर। बिल्कुल। और गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल के लिए रवाना हुए, जहां वो अपनी मजहबी रवायात के मुताबिक जो इबादत हैं वो करेंगे। तो ये तो हमने आपको सुबनामे में तमाम खबरें बताई। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। और आम शख्सियात और हसास इदारों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाने पर FIA ने कार्रवाई की है, सबसे पहले आपको उस हवाले से बताते हैं, क्योंकि लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद में ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बहुत सारे अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जो अब तक इत्तलात सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 10 अफराद गिरफ्तार हुए हैं इसमें। फिर हमने जैसे कि आपको बताया कि बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस भी हैं जो इस वक्त ट्रैक डाउन किए जा रहे हैं। साथ में FIA को हसास इदारों और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 50 अफराद की लिस्टें फराहम की थी, और ये लिस्ट फराहम करने के बाद सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने वाले मुतादिद अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे थे। ऐसी भी इत्तलात कुछ सामने आई हैं इन खबरों में। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी पे मजीद हमने बात करने के लिए आज अगर हम, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस हवाले से जुड़ते हैं कि ये कैसे पता चला और इस तरह की मजीद इस पर अब अपडेट क्या है, हमारे ज्वाइन किया है साबिक डायरेक्टर FIA और डिजिटल पाकिस्तान के बानी अम्मार जाफरी साहब ने। अम्मार साहब, प्रोग्राम में वक्त निकालने का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल सिचुएशन के हवाले से कि सोशल मीडिया पर हम अक्सर पोस्ट देखते हैं और ऐसा लगता है कि कोई लगाम लगाने वाला नहीं है, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, लेकिन आपका मौक़िफ़ लेना जरूरी है। लेकिन FIA के इन हालिया कार्रवाइयां जो हुई हैं उसको आप कैसे देखते हैं? जी जनाब। जी, पहली बात तो ये कि जिस तरह हमारा पहले प्रिंट मीडिया था, फिर ये टेलीविज़न आया, और फिर ये आज हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, तो इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो जितना अरसा लगा रेडियो उससे पहले रेडियो भी था, जो अखबार में रेडियो भी था, तो उससे कम वक्त लगा हमारे टेलीविज़न को, और उससे कहीं कम वक्त लगा हमारे डिजिटल मीडिया को, इसलिए कि वो एक चेन से आगे आया था। अब हम आज की बात करते हैं। आज ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड है वो मेरे ख्याल 3 या 4 सेकंड में पूरी दुनिया में पहुंच जाता है, उस पर लाखों लाइक्स आ जाती हैं। इसका मतलब है कि देयर इज अ नीड फॉर कोई ऐसे लॉज में चेंज आनी चाहिए कि ये इस तरह के वेपन, एक बात अगर किसी तक पहुंचानी है और वो एकदम पहुंच जाती है तो अब एक मसला हो गया। मैं एक अच्छी इसकी तारीखी मिसाल दूंगा कि जो लंदन का ट्रफलगर स्क्वायर है, जब वो फतह हुआ था तो उसकी खबर कि वो फतह हो चुका है 3 साल के बाद कनाडा पहुंची थी। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, 3 साल के बाद। अब वो 3 सेकंड में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे एक जिम्मेदारी आती है माशरे के ऊपर, कवानीन बनाने वालों के ऊपर, कि जो ब्लंट वेपन हाथ में आ गया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के पास, इस वेपन को वो इस्तेमाल कैसे करें। ये ऐसी बात है कि आप किसी को क्लाशनकोफ दे दें पूरी लोडेड और कहें भाई जाओ जो मर्जी करो। वही क्लाशनकोफ एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में होती है, वही क्लाशनकोफ एक माशरे के अमन पसंद आदमी के हाथ में होती है, उसको प्रॉपर करता है। तो मैं समझता हूँ कि कवानीन जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। जो पीका कानून है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी खबर फैलाएंगे जिसका बेसिक नहीं होगा, वो उसकी बुनियादी झूठ के ऊपर होगी। ये जो फेक न्यूज़ है और जो डीप फेक न्यूज़ है, ये दुनिया में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर आपने मेरी एक फेक न्यूज़ बनानी है, इदारे मौजूद हैं, वो आवाज़ मेरी इस्तेमाल करेंगे, वो मेरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे, आपको लगेगा अम्मार जाफरी मुझे बुरा कह रहा है मीडिया के ऊपर। मेरी मज़े की बात की, जो मैं अल्फाज यूज़ करता हूँ वही उसके अंदर होंगे, मेरी वॉइस की क्वालिटी वही होगी, आपको लगेगा मैं वही बोल रहा हूँ, जबकि मुझे पता भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए FIA का बहुत टाइमली इक़दाम है, मैं समझता हूँ, और इसको कंट्रोल होना चाहिए। अब आती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई ज़्यादती ना हो जाए किसी के साथ, उसको हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं।
بالکل. لیکن سر عمار صاحب یہاں پر ہم جو سب سے بڑی پرابلم دیکھتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ پہلے کوئی اخبار کی آپ ذکر کر رہے ہیں, ریڈیو کی بات کریں, ٹیلی ویژن کی بات کریں, کوئی خبر چلتی ہے تو بس وہ چل کے وہاں ختم ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں سب لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اگر کوئی ایک خبر سامنے آ جائے تو اس کو وہ تمام لوگ شیئر کرتے ہیں جو شیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ سب کے پاس ایک جو ہے وہ موقع ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو فیک خبریں ہیں وہ بہت جلدی ٹرینڈ بن جاتی ہیں, بہت جلدی آگے نکل جاتی ہیں اور ہاتھ سے آگے نکل جاتی ہیں, اتنی زیادہ پھیل جاتی ہیں کہ اس کو پھر روکنا پاسبل نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کچھ ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ اس کو روکنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے ٹرینڈز, خاص طور پہ جو فیک خبریں ہیں, اس قسم کے جو ٹرینڈز ہیں وہ کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ ہم جب میس کمیونیکیشن کی, میس لیول کی بات کرتے ہیں تو بہت جلدی ٹرینڈز پھیل جاتے ہیں, دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں. اچھا, اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ پوری دنیا میں جو اگر آپ گلوب کی انسٹیٹیوٹ آگے دیکھیں تو پہلے جرم آیا پھر قانون آیا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ اگر یہ جو آج کل جو جس کو آپ ٹھگی کہتے ہیں, لوگوں کے پیسے لوٹ لیتے ہیں, یہ قانون آ گیا تھا 1860 کے اندر اور اس کا نام تھا اینٹی ٹھگی ایکٹ, جو انگریز لے کر آئے تھے ہمارے علاقے کے اندر. وہ کیا تھا کہ ٹھگ آ گئے تھے, وہ لوگوں کے پیسے لوٹ لیتے تھے, سونا ڈبل کر دیں گے, یہ وہی ٹھگ آج بھی بیٹھے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. تو ابھی بھی یعنی اینٹی ٹھگی ایکٹ, آپ یو کین گوگل اٹ, 1860. اور اب آپ دیکھیں اس وقت نئے قوانین آ رہے ہیں, اس لیے ہمیں اس کی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جرم آ چکا ہے. جرم کیا ہے کہ میں نے ایک بات کی جو کہ صحیح تھی بنیادی طور پہ, اس پہ لوگوں نے اپنی ویلیوز ایڈ کی اور وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے ان پٹ دی اور وہ ان پٹ وائرل ہوتے ہوتے جو میسج پہنچا آخری وہ غلط پہنچا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ خرابی ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بالکل صحیح کہا, قوانین ہونے چاہیے, اس کے لیے ادارے موجود ہیں, ہماری نیشنل اسمبلی موجود ہے, اس کے جو ممبران حضرات اکاؤنٹیبل وہ پرپوزل دیں, اس کے اندر ماضی بھی ایسے ہوا ہے. آپ پرائیویٹ بل کے طور پہ لے کر آئے یا جو متعلقہ ادارے ہیں جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں, منسٹریز ہیں, وہ ریکمینڈ کریں, اس کے اوپر آپ جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں اور ایگزیکٹلی اس میں کریں کہ اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. اگر ضرورت ہے, دیکھیے ہر قانون سازی کے اندر آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. نمبر ایک, از اٹ ان لائن ود دی گلوبل بیسٹ پریکٹس, پہلا کوشچن یہ ہے, اور دنیا نے اس پہ کام کیا کہ نہیں. مجھے اچھا یاد ہے 2005 کے اندر میں گیا تھا بداپیسٹ, وہاں پہ پہلا سائبر کرائم کا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, بداپیسٹ کے اندر پہلا سائبر کرائم کنونشن ہوا تھا. اس زمانے میں میں FIE میں تھا, NR3C کو ایڈ کر رہا تھا, تو مجھے بھیجا گیا تھا. تو 3 دن تک آپ یقین جانیں بداپیسٹ کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ کیا ان قوانین کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. جتنی آپ کی بیسک ڈیفینیشن ہے سائبر کرائم کی وہی سے نکلی تھی. مجھے اسپیمنگ کے اوپر کچھ 6 گھنٹے بحث ہوئی تھی. تو کیا ہمارے ملک میں وہ تھنک ٹینک موجود ہے جس پہ بات کریں گے؟ یہ وہ چیلنج ہے ہمارے ملک میں. چلے میں ادھر ہی جانا چاہوں گا, چیلنج کیا ہے, آپ اپنے سوال کریں پلیز, گو ہیڈ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں سر, آپ کی بات بڑی میں غور سے سن رہی تھی. اور ساتھ ساتھ لیکن جس طرح اگر ابھی سچویشن کو دیکھیں, جس طرح سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے ہم دیکھیں ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے. اب اگر مختلف پیجز اور اکاؤنٹس جو ہیں وہ انہی حوالے سے یا ان سے ریلیٹڈ خبروں کے حوالے سے پوسٹ لگا دیتے ہیں, پھر اسے بغیر تصدیق کے جو ہے وہ آگے فارورڈ بھی ہوتا ہے, شیئر بھی ہوتا ہے, سنیپ شاٹس شیئر کیے جاتے ہیں. یہ ٹرینڈ ہونا یہ کتنا خطرناک ہے, اور اگر کوئی اس کو رپورٹ کرنا چاہتا ہے اس طرح کے ایونٹ کو یا ٹرینڈ کو, تو اس وقت کیا کر سکتا ہے؟ جی سر. جی, پہلے تو خطرناک کی بات کی, اتنا خطرناک ہے لوگ خودکشیاں کر لیں گے. میں بتاؤں لوگوں نے خودکشیاں کی. آپ ایک منٹ کو سوچیں, آپ کسی کی بچی کے بارے میں غلط معلومات دے دیں جیسے کہ آپ اس کے باپ سے ایگری نہیں کرتے ہیں, تو اور وہ بالکل غلط معلومات ہو, اس کے خاندان والے کیا سوچیں گے؟ وہ جتنی ڈیمیج ہو چکا ہوگا اس کو ریپیئر کرنے کے اندر بہت ٹائم چاہیے. تو عام طور پہ پھر بچیاں یا جو لوگ بھی ہوتے ہیں والدین خودکشی کر لیتے ہیں. اتنا خطرناک کام ہے, نمبر 1. نمبر 2, قوانین موجود ہیں. پی کا آرڈیننس آ چکا ہے, اس کے مطابق ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جائیں, www.nr3c.gov.pk, اس پہ جائیں, کمپلینٹ درج کرائیں, اپنی ایگزیکٹ بتائیں. دیکھیے چونکہ میں رہا ہوں, مجھے ان کے مسائل بھی پتہ ہے. ان کے مسائل صرف یہ ہے کہ مین پاور کم ہے, ٹیکنالوجی کی سپورٹ ملنی چاہیے ان کو نہیں مل رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ وڈ لیور نہیں کر پا رہے, دنیا کر رہی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پولیس سے ایکسپیکٹ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اسکاٹ لینڈ پولیس کا کام کریں,
اور تنخواہ اس کو دیتے ہیں بالکل، اب میں کیا لفظ یوز کروں کہ اس کے گھر کا چولہا بھی نہیں جلتا. پھر جب وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے بعد کے لیے وہ گھر سے پریشر آتا ہے اس کو، تو وہ جب کوئی ایسی پریکٹس کرتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے پھر ہم اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں اور پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ڈس بیلنس ہے معاشرے کے اندر جس کو ہمیں کور کرنا ہے. اچھا عمار صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سائبر کرائم جو قوانین ہیں یا رولز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب سوشل میڈیا پر اس طرح کی فیک خبریں آتی ہیں یا کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر جیسا کہ حالیہ ہمارے پاس اگزامپل بھی ہے، ابھی گرفتاریاں ہوئی ہیں تقریباً 10 کے قریب بتایا جا رہا ہے، 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. بہت سارے پیجز ہیں جن کا پتہ لگایا گیا ہے، ان کو ٹریک کیا گیا ہے، تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیا ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، اس کا قانون موجود ہے باقاعدہ پیکا کے اندر، جس کو فیک نیوز کہتے ہیں یا ڈس انفارمیشن کہتے ہیں. قانون ہے، اس کے سزائیں موجود ہیں. اس پہ علیحدہ پروگرام کر لے کے تو میں ایگزیکٹلی سیکشن وائز بات کرنا چاہوں گا. لیکن جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ مجھے اپنی بھی بڑا فیلنگ ہے اس کے اوپر کہ اس کے جو روٹس ہیں وہ دوسرے ملکوں میں مل رہے ہیں. اچھا، اس کا پرابلم یہ ہے کہ عام طور پہ جب آپ کوئی پیج پروموٹ کرتے ہیں، اس کو وائرل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ چونکہ کچھ ایسے قوانین ہیں جس کے اندر کچھ ادارے ایسے روک لیتے ہیں، اس کو بلاک کر دیتے ہیں اس کو. تو اس سے بچنے کے لیے دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا آپ پانی کا رستہ نہیں روک سکتے، تو جب آپ پانی کا رستہ روکتے ہیں وہ اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے. پہلے رستے کی فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کس رستے پہ جائے گا، اگر ہم اس کو الاؤ کریں گے تو. دوسرے کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے گا، اس لیے وہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. اب اتفاق سے وہ جو ٹریس ہوئے ہیں وہ ہمارا دشمن ملک سے ٹریس ہو گئے ہیں گے، ٹھیک ہے، جو نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں ترقی کا عمل ہو تھوڑا سا. تو یہ خطرناک بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فیک پیجز بنائے دوسرے ملکوں میں، کیا ان کی مداح حمایت تو شامل نہیں ہے ان لوگوں. اگر وہ ہے تو بڑی سیریس بات ہے. اگر وہاں کے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ اور یہ مل کے ہمارے کسی ادارے کو بدنام کر رہے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں یہ جہاد ہے اس کے بعد. اب یقین کہ جب آپ نے مجھے کال کیا اس بات کے لیے، تو میں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا، میں وہاں سے آؤٹ ہو کے آگے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس کو سمجھتا ہوں یہ جہاد ہے. تھینک یو سو مچ سر. اس سے چیزیں بات نہیں کروں گا. جی پلیز. نہیں سر، آپ نے وقت نکالا اور آپ ایک امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر آئے. ہم واقعی میں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے اس ٹائم کو، اور واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے نکات ہیں جن پر ڈیٹیل پر پھر ایک اور آپ سے وقت لیا جائے اور آپ کو پھر تکلیف دی جائے. تھینک یو سو مچ سر. ہیو اے ویری بیسٹ ڈے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک پاکستان کے لیے بھی بہت اچھے معاملات فرمائیں. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا شازیہ فرمایا، کر رہے ہیں آپ کا انتظار، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں بریک کے بعد آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ابھی آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان، مایا خان اور شازم احمد کے ساتھ. پولیٹیکل خبریں کیونکہ آج کل ویسے ہی بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہمارے پروگرام میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ہم پولیٹیکل راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں ہار فروخت کرنے کے الزام میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پر انکوائری کا آغاز ہو چکا ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ زلفی بخاری جو ہیں ان کے ذریعے یہ ہار لاہور کے ایک جیولر کو فروخت کیا گیا، اور ملنے والی رقم سے چند لاکھ روپے توشہ خانہ میں جمع کرائے گئے. باقی جو رقم وہ کہاں گئی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن انکوائری اب اس کو شروع کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. ایگزیکٹلی. اور دوسری جانب دیگر سیاسی محاذ پر بھی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں بھی دھچکا لگا ہے. سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے. اور اسی معاملے پر مزید تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی اور نون لیگی رہنما کھیل داس کوہستانی نے، اور ان کے وقت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جناب کھیل داس جی. پہلا سوال کہ یہ جو توشہ خانہ کیس کا کیا مشکلات پیدا کر سکتا ہے، ساتھ میں ہار فروخت کرنے کا الزام، اور یہ کیا مزید چیزیں بھی سامنے آئی ہیں؟ جی دیکھیں، پہلے تو میں 92 کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو خادم پاکستان ہے، خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے، اب خادم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنا منصب سنبھال لیا ہے. اور جو اس کی پہلی اسپیچ تھی اسمبلی کی، اس میں ملازم پیشہ کو ریلیف دیا گیا، عوام کو ریلیف دیا گیا ہے. اس کے بعد اس نے آج جس طرح مطلب صبح 8 بجے آ کر دفتر میں
جو نئی روایات قائم کی ہے PM ہاؤس میں، جو جہاں پہ ایک شخص جو اس سے پہلے براجمان تھا وہ کبھی 1 بجے آتا تھا، کبھی 2 بجے آتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں اس نے پاکستان جو اسپیڈ اس کو درجہ دیا گیا کہ پنجاب اسپیڈ، اب وہ پاکستان کی اسپیڈ دیکھنا کس طرح آگے بڑھتی ہے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا پیا اب چل چکا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ اس ملک کو جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہے، اس کو قابو پانے میں ملک کو ایک دفعہ پھر جو نواز شریف صاحب نے 2018 میں 17 میں جو مکمل کیا تھا اس کو واپس ٹریک پہ لے کے آئیں گے. جو بات آپ توشہ خانہ کی کر رہے ہیں، دیکھیں شہباز شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں، پریس کانفرنس میں یہ بارہا کہا ہے کہ انتقام ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، ہم کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیں گے، مگر قانون اور انصاف اپنا راستہ نکالے گا. تو یہ اداروں کا کام ہے، اور جو کرپشن ہوئی ہے، جو لوٹ مار کی گئی ہے، جو جس طرح طائف جو ملے تھے ایک وزیر اعظم کو، اس کو کس طرح بیچا گیا ہے مارکیٹ میں، یہ FIA کا کام ہے. انشاءاللہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا، جو بھی قانون اور انصاف کے تحت فیصلے کیے جائیں گے، میرٹ پہ فیصلے ہوں گے، اداروں کا اپنا کام ہے، وہ کرے، احتساب ان کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری کوئی ذاتی سیاسی انتقام پہ ہم نہ ہماری لیڈرشپ اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف یقین رکھتے ہیں، نہ ہم کریں گے. باقی قانون اپنا راستہ خود ہی تلاش کرے گا. آپ یہاں پر سر یہ بھی بتائے گا، جو زلفی بخاری صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا کہ انہوں نے جو ہار ہے وہ کسی جیولر کو فروخت کیا اور اس کی جو کچھ رقم تھی وہ توشہ خانہ میں صرف جمع کرائی ہے، تو کیا یہ توشہ خانہ کیس زلفی بخاری کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے اس معاملے کا نہیں پتا کہ اس میں کون ملوث ہے، کون سے کردار ہیں. تو یہ PTI کی گورنمنٹ نہیں تھی. جس طرح وہ نیب کے جو پریس ریلیز جاری ہوتی تھی اس سے پہلے یہاں FIA میں جو کچھ ہوتا تھا وہ پہلے وہ بتا دیتے تھے. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں بطور رکن قومی اسمبلی اور پارٹی کے ورکر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اس قسم کا علم نہیں ہے. مگر مجھے یہ یقین ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ جو بھی قانون اور انصاف کے تحت فیصلے ہوں گے اور جو جس جرم میں ملوث ہوگا اس کو سزا بھی ملے گی، وہ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر میری پارٹی میں اگر میں بھی کوئی جرم کروں گا تو مجھے بھی سزا ملے گی، اگر میں کرپشن کروں گا تو مجھے بھی سزا ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں انصاف ایک جیسا ہوگا، 2 پاکستان نہیں ہوں گے، ایک پاکستان ہوگا، سب کے لیے انصاف اور قانون کے تحت فیصلے ہوں گے. تو جو اس جرم میں شریک ہیں، کوئی بھی ہے، کتنا طاقتور ہے، اس کو عوام اداروں کا فرض ہے کہ وہ ان کو کٹہرے میں لائے اور عوام کے سامنے، اور جو ملک کی رقم لوٹی گئی ہے، جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں، جو چور بازاری، جو لوٹ مار کی گئی، ان کے سب جو مجرم ہیں ان کو قوم کے سامنے آنا چاہیے. وہ اداروں کا کام ہے، وہ کرے اپنے آپ. اچھا جناب یہ بھی بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ اس میں بھی وہاں تبدیلی آنے والی ہے، کیا کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں؟ کیا سردار عبدالقیوم نیازی کی کرسی کو بھی جو ہے وہ خطرے میں ہے اس وقت؟ کیا دیکھیں یہ جعلی مینڈیٹ تھا، میں سمجھتا ہوں جعلی طریقے سے ایک حکومت بنائی گئی تھی آزاد کشمیر میں بھی، اور اب آزاد کشمیر کے خود ان کی حکومت سے اور جو اپوزیشن ہے وہ جو بھی آئین ان کو اجازت دیتا ہے وہ فیصلے کریں گے، اور یہ ہم ان کی جو باقیت ہے اس کو بالکل ہم ختم کریں گے. ہم پرانا پاکستان جس طرح بنا ہے پرانا کشمیر بھی ہوگا. جس طرح کشمیر میں انہوں نے نالائکی کے طور پہ جو حکومت نااہلی کے تحت بنائی تھی تو وہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، تو اگر وہاں کے جو پارلیمنٹرین ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں تو وہ بالکل اس کے لیے کوشش کی جائے گی. اچھا کھیلدار صاحب، اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ وفاقی کابینہ ہے، وہ بننا بہت ضروری ہے. اس وقت ملک میں کوئی کابینہ نہیں ہے، کام ہونا بہت جلد ہونا بہت ضروری ہے. سب کی نظریں اس وقت کابینہ پر ہیں کہ کب تشکیل دی جائے گی، کون کون اس میں شامل ہوگا، کون سی وزارت کس کو ملے گی. ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مشاورتیں ہو رہی ہیں، کچھ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. کون سی وزارت کس کو ملنے جا رہی ہے، ہونے کیا جا رہا ہے؟ جو جس کا اہل ہے وہ شہباز شریف صاحب، اور ظاہر PMLN کی اکیلی حکومت نہیں ہے، یہ کوalition ہے. تمام اتحادیوں کو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے حیثیت سے لے کے چلیں گے، اور ان کی مشاورت سے جو جس عہدے پہ اہل ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی نے پہلے بھی جو ہمارے پاس ٹیم تھی یا جو وزراء تھے جو نواز شریف کی ٹیم تھی، وہی ٹیم شہباز شریف صاحب کی بھی ہے، اور 8 صرف اتحادی ہیں، ان سے مشاورت کی جائے گی اور ان کو بھی اس کیبنٹ میں شامل کیا جائے گا. کیونکہ شہباز شریف صاحب بار بار یہ کہتے تھے
اور ان کی یہ خواہش بھی ہے کہ اس ملک میں نیشنل گورنمنٹ ہو، تو اس میں تمام صوبوں کی بھی نمائندگی ہوگی، تمام پارٹیوں کی بھی جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کی بھی نمائندگی ہوگی، اور پی ایم ایل این کی بھی اس میں بھرپور نمائندگی ہوگی، اور وہ لوگ پی ایم ایل این کے جنہوں نے پہلے جو کام کیا، جو پہیہ ترقی کا رکا ہوا تھا، جن لوگوں نے محنت کی تھی، میں سمجھتا ہوں وہی جو ہمارا اثاثہ ہے وہی آ کے دوبارہ اس ملک کی ترقی اور خدمت کے لیے اپنا ایک دفعہ پھر اس کو موقع ملے گا۔ خضر صاحب، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بیرون ملک جو ان کے ٹورز ہیں یا ٹرپس ہیں ان کے، اس کے حوالے سے کوئی پلان، مطلب چین یا سعودی عرب جانے کے حوالے سے کوئی ان کا کچھ نظر آیا ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو اسپیچ کی اسمبلی میں، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا، انہوں نے جو خارجہ پالیسی مکمل اپنی بتا دی کہ ہمسایوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، عالمی لیول پہ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں سی پیک جس کو نواز شریف صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا، یہ شہباز شریف صاحب نے کل یہ کہہ دیا ہے، اور یہ فرسٹ پرائرٹی ہے اس حکومت کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، پی ایم ایل این کی، کہ سی پیک جو ہمارا بڑا ایک عظیم منصوبہ ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے، یہ دوبارہ شروع ہونے جائیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں بالکل وہ ان کا جس طرح ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے دنیا بھر کے لیڈروں کی جانب سے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ہر اپنے سلامتی، خود مختاری اور برابری کے بنیاد پہ تعلقات ہیں، اور سعودی ہمارا دیرینہ دوست ہے، امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات وزیر اعظم صاحب نے اظہار کیا، بھارت کے ساتھ بھی ہمارے کشمیر کی جو جموں کشمیر ہے اس سے جڑا ہوا ہے ان تعلقات میں، تو ہم جس طرح کشمیر کو انہوں نے بھیج دیا تھا، جس طرح کشمیر میں جو مظالم ہوئے ہیں اس پہ بھی ہمارے لیے پرائرٹی ہے، تو انشاءاللہ سب کے ساتھ ہم چلیں گے، اور ہم سب جو دنیا ہے پوری شہباز شریف صاحب کو ویلکم کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کئی ممالک نے، ان کے سربراہان نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور جو خارجہ پالیسی جو بگاڑی گئی تھی، جو اس ملک کے تعلقات خراب کیے گئے تھے، اس کو بحال کرنے میں وزیر اعظم کا اہم کردار شروع ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، ماضی میں نون لیگ کے دور حکومت میں ہم نے پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات دیکھے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، اور میں ابھی بھی یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، تو کیا دونوں ممالک کے تعلقات کچھ بہتر ہونے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم سلیکٹڈ جب تھا تو وہ بھارت کے وزیر اعظم کو فون کر رہا تھا اور وہ اس کو کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تھی۔ اب جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے منصب پہ آئے تو مودی نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور اس کا آج ہمارے وزیر اعظم نے جواب بھی دیا ہے۔ تو جو شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹ میں اور اپنا اظہار کر چکے ہیں، بالکل ہم ہمسایوں سے اچھا تعلقات چاہتے ہیں، اور اس خطے میں تبھی ترقی ہوگی، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہو تعلقات ہمارے بہتر ہو، مگر کشمیر کو ہم نہیں بھولیں گے۔ ہماری جب بھی بات ہوگی اس میں کشمیر بنیاد ہوگا ہمارا، تو اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اب جس طرح سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی کراچی کا جو ہے وہ آنے کا اعلان کیا ہے، رخ کرنے کا، اور ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ کراچی کے دورے پر جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پلان بھی ہے ان کا۔ اب یہ سیاسی محاذ پر یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں قائد اعظم کے مزار پہ، وہ وہاں حاضری دیں گے، اور وہ قائد اعظم کا جو فلسفہ ہے، جو اس کا مشن ہے، اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ وہ پہلے بھی جب بھی کراچی آئے تو انہوں نے کئی مرتبہ وہاں پہ حاضری دی ہے۔ تو یہ جو دورہ ہے، یہ سندھ کے ساتھ جو عمران خان کا رویہ تھا، صوبائی حکومت سندھ کی، جو سندھ کا مینڈیٹ تھا، ان کے ساتھ بھی ان کا جو رویہ رہا، بڑی دوریاں تھی وفاق اور سندھ میں، تو یہ ظاہر ہے ہماری کولیشن حکومت بھی ہے، اور اس میں صوبے کی ترقی بھی شامل ہوگی، صوبے کی خوشحالی کے لیے وہ اور یہ دورہ اہم ہوگا۔ کراچی کے جو مسائل ہیں، جو ہمارے اتحادیے ہیں ایم کیو ایم، اس پہ بھی، اس کے لیے بھی یہ دورہ اہم ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ انتظامی دورہ ہے، اور اس دورے سے صوبے کے اور وفاق میں
जो दूरियां वो ख़त्म हो गई है, और अब इस सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए और कराची के जो मसाइल हैं और कराची के जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ज़ाहिर कराची मुआशी हब है, अगर कराची का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान का पहिया चलेगा। तो कराची में हम वही जो नवाज शरीफ साहब ने अमन दिया, जो ऑरेंज जो ग्रीन बस का मंसूबा वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, ये सारी प्रायोरिटी है शहबाज शरीफ साहब की। और कराची का पानी का मसला है, तो ये जो कराची के मसाइल हैं उसको कराची बिल्कुल से हम लेकर उम्मीद करते हैं कश्मीर सर, जिस तरीके से आप लोगों ने कोलैबोरेट किया है आपस में, तो आप कुछ सिंध के मसाइल भी हल हों, कराची के खास तौर पर मसाइल क्योंकि बहुत अरसे से चल रहे हैं वो भी कुछ हल हों, और मुल्की मसाइल तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मईशत के भी हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं, वो भी हल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। खेलताज कोहिस्तान इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे, नून लीग से इनका ताल्लुक है और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, लेकिन सियासत के अलावा भी कुछ खबरें जो आपको बतानी हैं, आपको शेयर करनी है और आपको आगाह करना है उसके बारे में। ट्रू, अग्री, क्योंकि हम मुसलसल कोई ना कोई सवाल जो हम बात करने वाले हैं ना, वो हम बात करने वाले हैं लंपी स्किन के हवाले से। अब कोई ना कोई हम बात जरूर कर रहे होते हैं, कभी कोई आके जवाब देता है, कभी कोई आके जवाब देता है, और इसी जवाब और सवाल के बीच में तादाद है ना, वो मुतासरा गाय के जो इनके अंदर बीमारी लंपी स्किन की पहुंच चुकी है कुछ 35,000 से ज्यादा। अब ये तमाम बातचीत होने का जो सफरिंग एंड है ना, वो इन बेचारे जानवरों का है, मैं समझती हूँ शाहजेब, क्योंकि महकमा लाइफ स्टॉक सिंध का कहना है कि अब तक सूबे में 383 गाय वायरस से मुतासर होकर मर भी चुकी हैं। बिल्कुल, और महकमा लाइफ स्टॉक ने कहा है कि सूबे में 90 लाख से जायद गाय मौजूद हैं। इस पर मजीद बात करनी है हमें और जानना भी है कि क्या सूरत इस वक्त बन चुकी है। तो मैं वजीर लाइफ स्टॉक सिंध अब्दुल बारी इफ्ताकी साहब ने ज्वाइन किया है। अब्दुल बारी साहब को खुशामदीद कहेंगे सवेरे पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये मवेशियों में जो हम देख रहे हैं कि लंपी स्किन डिजीज का जो मामला है अभी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है, अब तक क्या रिसर्च की गई है, क्या मालूम हो सका है, या इस पर अभी तक लाइफ स्टॉक क्या कर रहा है खास तौर पर? देखिए, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मर्ज बढ़ता जा रहा है, और ये फर्स्ट टाइम ये जो अपना वायरस है ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस हवाले से पहले पाकिस्तान की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें काफ़ी कुछ कर लिया है। हमने वैक्सीन इंपोर्ट कर ली है। दुश्वारियां भी आई। नवंबर में पहला केस आया तो हम फेडरल गवर्नमेंट के पीछे थे, वो नोटिफाई करे, और उसके बाद फिर ड्रैप हमें इजाज़त करे और वैक्सीन की जो कंपनियां हैं उनको वो रजिस्टर करे। तो ये सारे मरहले हो चुके हैं, वैक्सीन इंपोर्ट हो चुका, अब हम वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन की हमने इफ्ता भी कर दी थी, और तकरीबन कोई 4,51,000 वैक्सीन हम लगा चुके हैं। बीमारी बढ़ जरूर रही है। अच्छा। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि 35,000 से भी ज्यादा जानवर इसमें इन्फेक्ट हो चुके हैं, और जो जानवरों की मरने की तादाद है वो अभी 410 हो चुकी है। 410 हो गई। अब देखिए जो नंबर हमारे था उससे भी बढ़ गई है। अब ये देखिए ना अब्दुल बारी साहब कि सिचुएशन अब सिर्फ आप बता रहे हैं बढ़ रही है। हमें फिक्र इस बात की है कि हम पिछले कोई 1.5-2 महीने से इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुतासरा जानवरों की तादाद कम होने का जो डायरेक्शन है, क्योंकि मैं यही बात करती हूँ कि अब बकरीद आने वाली है, जानवरों की जाहिर है वो अगर ग्रोथ इस तरह कम हो जाएगी, लोगों का डरना शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी लोग खौफ का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो इससे पहले वायरस काबू में आने के लिए क्या इकदाम हो रही हैं, जरा हमें क्लैरिटी के साथ बताइएगा प्लीज। हमने वैक्सीन इंपोर्ट कर लिया है। अब तो किसी एक जगह पे अगर किसी एक जानवर को ये वायरस जो है वहाँ पे अगर वाला जानवर हमें मिलता है, साइन आते हैं, तो हम उसके 5 किलोमीटर की रेडियस में तमाम तर जानवरों को वैक्सीन कर देते हैं। ये मुहिम हमारी चल रही है तकरीबन डेली। जी, ये वैक्सीन में इतनी ताखीर हुई क्यों? क्योंकि जितना अरसा गुजर चुका है उसमें बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो इस वक्त हलाक हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, बीमारी फैल गई है, ईद उल अज़हा करीब आ रही है, कुर्बानी के जानवर खरीदे जाते हैं, लोग घबरा भी रहे हैं, गोश्त का बाइकआउट भी कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। हमने एक्सपर्ट्स को भी लिया, डॉक्टर्स को भी लिया, उनसे भी बात की, उन्होंने भी बहुत सारी बातें इसमें बताई कि ये लंपी स्किन डिजीज जो है ये गोश्त में जो है वो शामिल हो जाती है कुछ अरसे बाद। तो ये डिजीज इस हद तक बढ़ गई, लेकिन कोई एक्शन वक्त पर नहीं लिया गया, इतनी ताखीर की गई वैक्सीन में भी। अगर आप समझते हैं कि ये वैक्सीन पहले आ जाती तो इतना नुकसान ना होता मवेशियों का? देखें, ये वैक्सीन बिल्कुल पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन जो नवंबर में अक्टूबर सबसे पहला केस पंजाब में अक्टूबर में आया, हमने फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि ये बीमारी बाकी काफी दुनिया में है, इंडिया में भी आ चुकी है, ईरान में भी आ चुकी है, तो हमारे पास पहुंच सकती है।
आप मेहरबानी करें, इस बीमारी को नोटिफाई करें और इसको चेक करें। अगर लंपी स्किन डिजीज है तो हमें वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत दें, वैक्सीन खुद बनाने की इजाजत दें। अब सिंध गवर्नमेंट ने वैक्सीन इंपोर्ट भी किए हैं और हम खुद बनाने भी जा रहे हैं। उसके लिए जो जरूरी इक्विपमेंट्स थी, मशीनरी थी, वो हमने मंगा ली है। मैं कल गया हुआ था अपने जो हमारा फार्म है यहाँ पे कुरंगी में, जहाँ पे हम ये बना रहे हैं, वहाँ पे हमारा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ के नाम से एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हम ये वैक्सीन बना रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने वक्त पे नवंबर में हमारे पास केस आया, हम उनके पीछे लगे, उन्होंने 4 मार्च को जाके नोटिफाई किया है। उसके बाद फिर हमारी फेडरल गवर्नमेंट से बाद में मीटिंग्स हुई जिसमें हमने उनको कन्विंस किया, फिर उन्होंने इंपोर्ट करने की हमें इजाजत दी। फिर हम ड्रेप के पास गए, फिर ड्रेप अगेन फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, वहां से ये रजिस्टर होने में 15 दिन लगे। लेकिन जिस दिन नोटिफाई 4 मार्च को नोटिफाई हुआ है। अच्छा अब्दुल बारी साहब, लोग काफी परेशान हैं, कुछ टेंशन में भी हैं, ईद उल अज़हा करीब आ रही है, कुछ लोगों की ये भी फिक्र है कि भाई जो दीगर जानवर हैं क्या ये डिजीज उनमें मुंतकिल हो जाती है, नहीं हो जाती। आपके यकीनी तौर पर इस वक्त आप अपडेटेड होंगे कि बिल्कुल दूध के बारे से भी बातें आ रही थी कुछ सामने, तो आप यकीनी तौर पर अपडेटेड होंगे कि इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, क्या इतलात हैं, क्या ये खतरनाक साबित हो सकती है, क्या ये इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, क्या इसका गोश्त खाना मुज़र सेहत साबित हो सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये तकरीबन पिछले 100 साल से दुनिया में ये वायरस जो है चल रहा है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। पिछले 100 साल में कोई एक ऐसा केस सामने नहीं आया जिसमें ये इंसानों में ट्रांसमिट हो सकती हो। इंसानों में तो ये बीमारी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही। और दूसरी बात ये कि इसका गोश्त खाने से, इन चीजों से इंसानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, ये अलबत्ता जो फार्मर है उसका नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकल नुकसान हो रहा है, जानवरों का नुकसान हो रहा है। लेकिन हमने क्योर भी कर लिए हैं। ये जो 35,000 जानवर, 36,000 के करीब जानवर जो बीमार हुए हैं, उसमें से हमने कोई 21,000 जानवर हमने क्योर कर लिए हैं। 14,000 जानवर बाकी रहते हैं जो इस इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहे हैं। लेकिन अभी जब वैक्सीन हो रही है तो ये रेशो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पीछे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन इस तरीके से भाई साहब एक खौफ का आलम है, अभी भी लोग खरीदें ना खरीदें, खाएं ना खाएं, डर इतना है। दूध की भी हवाले से शाजिब कह रहे थे कि दूध का भी एक मसला आ रहा है, तो क्या करें? लोगों को क्या आप मशवरा देंगे, गाइडलाइन क्या देंगे कि भाई आप ले सकते हैं बेखौफ होके, आप डरे नहीं, या बकरीद के लिए जरा आप अच्छी उम्मीद रखें, परेशान नहीं हो? जरा कुछ लोगों के हवाले से भी बताइएगा प्लीज। हमारी कोशिश ये है कि हम, क्योंकि जिस स्पीड से हम वैक्सीन कर रहे हैं, तो बकरा ईद अभी बहुत दूर है, उस टाइम तक हमारे यहाँ इंशाल्लाह ये बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज बताता चलूं कि चाहे आप उन जानवरों का दूध पी लें या उनका गोश्त खा लें, उससे इंसानों में ये बीमारी नहीं ट्रांसफर होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब्दुल बारी साहब, ये बता दीजिएगा आखिर में कि क्या वैक्सीन लगाने से गाय बच तो जाती है, या जिसको एक दफा डिजीज हो गई वो हो गई, अब दीगर जो जानवर हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि वो इसका शिकार ना हो? ये लाइव वैक्सीन है। जिस जानवर को एक बार बीमारी उसकी सामने आ गई, उसका जब इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, तो उस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान हम उसको वैक्सीन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ये बीमारी फिर और मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यही गलती कराची वालों ने की, जिसकी वजह से कराची में ये बीमारी ज्यादा फैली। मेरे जो टेक्निकल डॉक्टर्स हैं ये जाके विजिट करते हैं, और मैंने जैसे बताया कि किसी एक जानवर को अगर ये बीमारी हो जाए तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में हम कारपेट वैक्सीनेशन कर देते हैं और तमाम तर जानवरों को वैक्सीन कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इस बीमारी को रोकने की हम कोशिश। ठीक है, वज़ीर लाइव स्टॉक सिंध अब्दुल बारी इब्तिदार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, इस पर रहनुमाई फरमाई। तमाम लोग जानना चाह रहे थे क्योंकि ईद उल अज़हा भी करीब आ रही है, और लोग, ये वो वक्त होता है जब छोटी ईद के फौरन बाद लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं जानवरों की, तो उस हवाले से भी लोग काफ़ी फिक्रमंद हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग गोश्त इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है माया, तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि लंपी स्किन डिजीज उनके लिए नुकसानदेह साबित तो नहीं होगी। आपको याद है कि बीच में खबर आई थी, हमने शेयर की थी ऑब्वियसली, कि बहुत ज्यादा कीमतें गिर गई और लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, एक्चुअली जो है कंज्यूम करना कम कर दिया था, इसलिए कीमतें। और इसकी वजह से क्या हुआ कि मुर्गी की प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर चली गई, और अभी भी बहुत ऊपर हैं जब तक ये डिजीज का मामला चल रहा है।
تو یہاں پر ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. واپس آ کر اور بہت سارے موضوعات بھی ہیں, بہت ساری باتیں بھی ہیں جو آپ کو بتانی بھی ہیں, تو تھوڑا سا انتظار کریں, ہمارے ساتھ رہیے. مایا خان اور شازم احمد آپ کا انتظار کر رہے ہیں. گڈ مارننگ. ہمارے جو ساتھی ہیں شاہزیب صاحب وہ گئے تھے باہر اور ان کا جانا ہوا, لوگوں سے ملنا ہوا غالباً, اور آپ کے سامنے اور آن گراؤنڈ ریالٹی سامنے آئی, if I'm not wrong, right? بالکل. ہم لوگوں سے صرف یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان جو تھے سابق عمران خان صاحب, وہ تو جا چکے ہیں, 3.5 سال کی حکومت کر چکے ہیں, نئے وزیر اعظم ہمارے آ چکے ہیں, لیکن یہ سب کچھ ایوان کے اندر ہوتا رہا ہے. باہر عوام کی کیا صورتحال ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ کس سے مطمئن ہے یا کس سے امید رکھتے ہیں, یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں. چند ہفتوں میں ملک میں بہت ہی تاریخی لمحات دیکھنے کو ملے, اور ایک سیاسی بحران تھا, جو سیاسی بحران دور ہوا, ایک سیاسی رسہ کشی چلتی رہی. اس سیاسی رسہ کشی میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وزیر اعظم, ملک کے وزیر اعظم تبدیل ہو گئے, اور اب ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب. لیکن یہ تمام حکومتی نمائندے جن کو لے کر آنے والے عوام ہیں, اور ان کا کام کرنا بھی یہی ہے کہ ان کو عوام کے لیے کام کرنا ہے, لیکن کیا اس ساری سیاست میں عوام کا سوچا جا رہا ہے؟ کیا عوام کے لیے کوئی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں؟ کیا عوام کو اس رمضان میں کوئی ریلیف پیکج دیے جا رہے ہیں, یا کیا عوام ان نئے وزیر اعظم سے خوش ہیں یا نہیں؟ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حکومت ہم نے دیکھی ہے عمران خان صاحب کی, اب وزیر اعظم تبدیل ہو گئے ہیں, شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ملک میں بہتری آئے گی اس سے؟ مجھے امید نہیں ہے سر, وہی لوٹا ماری والا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. جو آئے وہی چہرے وہی دیکھنے کو ہمیں ملیں گے. مہنگائی عمران خان نے نہیں کی تھی, مہنگائی جو کی تھی انہوں نے ہی کی تھی. اب لیڈر ہمارا جو تھا وہ خوددار جو عمران خان ہی تھا, اس کے علاوہ روگن ہمیں چاہیے عمران خان ہی چاہیے بس. کراچی کی تقدیر نہ پہلے کبھی بدلی نہ اب کبھی بدلے گی. 30 سال سے تو لگے ہوئے بہتری لانے کے لیے, ابھی تک کوئی بہتری نہیں لائے. ایک آدمی اللہ کا ولی آیا تھا بہتری لانے کے لیے, انہوں نے مل کے باہر کی سازش سے اس کو بھی بھگا دیا. یہ پوری زندگی ایسے ہی ہمیں چلاتے رہیں گے. بہتری ہمارے سے ہی آئے گی, جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں اسی سے آئے گی, نہیں تو جو آیا عوام کو لوٹا کھایا. غریب آدمی پریشان ہی ہے, صحیح ہے نا, غریب آدمی پریشان ہے. جو آتا ہے اپنی حکومت کرتا ہے, اپنی روٹی سیدھی کرتا ہے, اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے. ہم لوگ جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی سارے, آپ بھی ہو اپنی نوکری کر رہے ہو, آپ اپنی نوکری کر کے اپنے گھر چلے جاؤ گے. آپ کو کیا دیا عمران خان نے, کیا دیا نواز شریف نے, کیا دیا الطاف حسین نے, کیا دیا کسی اور لیڈر نے, کسی سب لیڈر کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم. ہم جو کام کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں اور وہی کرتے رہیں گے. جو حکومت کی ہے عمران خان صاحب نے 3.5 سال, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی, کیا مطمئن ہے, وہ اپنے لڑائی جھگڑوں میں ہی لگے رہے ہیں سارے آپس کے اندر. کس طرح مطمئن ہوئیں گے اس سے؟ اور شہباز شریف صاحب جو نئے وزیر اعظم بن گئے, ان سے کوئی امید ہے آپ کو؟ انہوں نے پہلے کیا کرا جو اب کریں گے. اس ملک میں اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے, پھر عوام کو کس لیے ستایا جاتا ہے. ہمارے سارے حکمرانوں سے درخواست ہے, گزارش ہے مدبانہ, آپ اپنے دنگل اپنی جگہ جاری رکھیں, لیکن عوام کو پیسنے کی کوشش نہ کریں. ہمارے اوپر بجلی بند, بجلی کی کوئی کمی نہیں. ہمارے اوپر گیس بند, گیس کی کوئی کمی نہیں. ہمارے روڈوں میں کچرا کنڈی لگے ہوئے ہیں, نوکروں کی کوئی کمی نہیں. بھائی عوام کو کیوں پیسا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس 3 سال میں جتنی بھی جو منافع ہیں ان کو اوپر چڑھایا, اور عوام کو جتنا نیچے دبایا کسی نے نہیں دبایا. اب ہمارے ان حکمرانوں سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے اس عوام پر ترس کھائے, اور اس عوام کے لیے ایسا کچھ کرے کہ یہ سکھ کا سانس لے. سب سے زیادہ جو عمران خان کے دور میں ہوا ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے, جو غریب آدمی کسی چیز کے لیے وہ نہیں ہوا. اس لیے حکومت کو چاہیے یہ جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ ختم کر کے تاکہ عوام کی طرف توجہ دے اور یہ مسائل کو حل کیا جائے. عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا مسائل کا انبار لگا ہے, جو مسائل ہیں عوام کے مسائل جان کر اس کو حل کیا جائے, نہ کہ جو سیاسی ایک رسہ کشی چل رہی ہے صرف اس میں لگے رہیں اور عوام کو بھول جائیں. یہ عوام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے.
शाह साहब मैं अभी देख रही थी, और आप आवाम के साथ जब आप जाते हैं ना तो आपको बिल्कुल अनएडिटेड वर्जन मिलता है रियलिटी का। और जब वो देखा मैंने तो मुझे ये फील हुआ कि आवाम ज्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंटेड है, डिस्करेज्ड है और हर तरह से हेल्पलेस है। वो कहती है कि हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, हम अपनी मदद आप तहत ही हमने वही, पहले भी हम वही कर रहे थे, अभी भी हमारी वो स्ट्रगल्स है कि हुकूमतें बदलती हैं, वज़ीर आज़म बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, एक नहीं बदलता तो उनका हाल नहीं बदलता। कराची की सड़कें वैसे ही हैं, गटर लाइंस वैसे ही हैं, पानी के मसाइल वहीं के वहीं हैं। जब तमाम मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे तो वज़ीर आज़म कोई नया आ जाए या पुराना हो, या नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान हो, उन अवाम को क्या फ़ायदा, उनके वोट का क्या फ़ायदा अगर उनके हालात नहीं बदलेंगे, उनकी जो सिचुएशन है वो नहीं बदलेगी, उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। और ज़्यादा कुछ होपफुल वो आगे भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ हम दुआ कर सकते हैं और आपको ज़्यादातर जो है अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम माशी मामलात की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें तो उन्होंने जो है वो बेशतर में उन्होंने इजाफा भी किया और पेंशन में भी इजाफा किया, लेकिन साथ ही नई हुकूमत बनने के बाद डॉलर की जो ऑब्वियसली कदर से मुसलसल कमी आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल के 11 दिनों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मजीद 8 करोड़ 60 लाख डॉलर रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जमा कराए हैं। साथ साथ ये खबर भी आई है, ऑब्वियसली अगर ये सारा मामला हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान का इनफ्लो जो है वो कहीं कदरे बेहतर नजर आ रहा है। क्या इसकी उम्मीद बन रही है? बिल्कुल, ये सिर्फ नजर आ रहा है या बेहतर हो रहा है, ये हमें समझना है और ये जानना है, इसलिए हमें राब्ता किया है। मुआशी तज्ज़ियाकार आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आबिद साहब को खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में आबिद साहब, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत को अब क्या करना होगा, क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सबसे पहले तो नई हुकूमत को ये अश्योर करवाना होगा कि हुकूमत उन इक़दाम पे यकीन रखती है जो कि IMF प्रोग्राम में अभी तक पिछली हुकूमत ने लिए थे। आपको याद होगा कि IMF प्रोग्राम के तहत स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी गई, उस पर जो मौजूदा हुकूमत जबकि उस वक्त अपोजिशन में थी तो उनकी दोनों बड़ी पार्टियों ने इतराज़ किया था, पीपल्स पार्टी ने भी, PMLN ने भी। इसी तरीके से जो मिनी बजट था जिसमें कि सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन, बहुत सी चीज़ों पे GST पे एग्जम्पशन ख़त्म की गई थी, तो उस पर भी उस वक्त की दोनों अपोजिशन पार्टीज को एतराज़ था। तो एक तो इनका तसलसल जो है वो ज़रूरी होगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि यकीनन एक बड़ी कड़वी बोली होगी इस हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए भी, वो ये है कि जो रिलीफ पैकेज था पिछली हुकूमत का उसको रोल बैक करना होगा, जो कि जो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमतें फ्रीज की गई थी 30 जून तक, तो जो IMF के मुताबिक इस वक्त वो अनसस्टेनेबल है। रुपए की डेप्रिसिएशन हो चुकी है काफ़ी हद तक, और आलमी मंडी में रशिया यूक्रेन में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे क्रूड की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो और जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का जो लॉस हो रहा है, तो इस वजह से IMF जो है वो चाहेगी कि इस मौजूदा हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए, डीजल की कीमतें बढ़ाए, बिजली के यूनिट्स जो है उनको रेट को बढ़ाए, स्टेट बैंक को सॉवरन रखे, उसके ऑटोनॉमी पे कोई हर्फ ना आए, और जो मिनी बजट है उसकी तमाम प्रोविजंस पे एक चीज है कि इस जो करंट सिनेरियो इस वक्त चल रहा है और जिस तरीके से जो हालात अभी हो रहे हैं, आगे आने वाला जो बजटिंग का मामला है, क्या लगता है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए कोई किसी तरह की उम्मीद है, किसी रिलीफ की, किसी तरह की कोई इजीनेस की, किसी तरह की कोई क्वेश्चन की? प्लीज। देखिए, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इस जो नई हुकूमत है उसमें कम से कम जो मेजर पार्टी है PMLN, वो आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते महंगाई मकाओ मार्च उन्होंने किया, यानी कि महंगाई ख़त्म करने के नाम पे वो आए हैं। अब अगर वो महंगाई करते हैं तो मुश्किल है, अवाम जो है वो मायूस होंगे। अगर नहीं करते तो IMF की अगली ट्रांच नहीं मिलेगी, और अगर अगली ट्रांच नहीं मिलती तो जो इमीडिएट इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला खड़ा है वो तंग करेगा, या अगले साल में, अगले माली साल में जो 25 से 30 बिलियन डॉलर की जो एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए वो डाउटफुल हो जाएगी। तो हुकूमत कैच 22 का शिकार है, और उस कैच 22 में अब देख लीजिए है कि ये उनका गेम प्लान है क्या हुकूमत का। क्या वो चाहेगी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के फौरन बाद इलेक्शन करवा दे, या वो चाहेगी कि असेंबली अपनी मौजूदा मुद्दत जो है 1.5 साल की वो पूरी करे।
अगर तो 1.5 साल की मुद्दत पूरी करनी है तो फिर एक रियलिस्टिक बजट देना होगा, क्योंकि उसके लिए फिर इसी हुकूमत को आखिर तक चलना है और इसी हुकूमत को फिर जो अगले माली साल की जो है एक्सटर्नल असिस्टेंस पेमेंट्स वो उसी को देखना होगा। लेकिन अगर हुकूमत ये चाह रही है कि 3-4 महीने में इलेक्शन करवा दे तो फिर हुकूमत के पास चॉइस है कि वो एक पॉपुलर बजट दे दे और उस पॉपुलर बजट को देने के बाद अगले इलेक्शन में चले जाए और फिर जो भी हुकूमत जो है पार्टी दोबारा हुकूमत में आती है फिर वो उसका मसला होगा कि वो इन इलेक्शन में किए गए वादों बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बजट अब इसी के हिसाब से आएगा कि अब हुकूमत जो है वो 1.5 साल होने जा रही है या जो इलेक्शंस हैं वो जल्द होने जा रहे हैं, उसके हिसाब से भी डिसाइड होगा सब कुछ। लेकिन सर यहाँ पर ये भी बताएगा कि हमने पीटीआई दौरे हुकूमत में देखा है, ऐसी इतलात भी सामने आई हैं, खबरें भी सामने आई हैं कि जो कर्जों का बोझ है वो बढ़ गया है। लेकिन यहाँ सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है कि जब मुआशी इस्तेहकाम लाना हो किसी भी मुल्क में और बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ जाए तो क्या ये मुमकिन होता है कि मुआशी इस्तेहकाम लाना आसान होता है, मुश्किल होता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, बैरूनी कर्जे तो इस वक्त हमारी मुआशरत का शुरू से वो एक करेक्टरिस्टिक्स रहे हैं, बल्कि अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो कर्जों पे ही चल रहे हैं। हुआ सिर्फ ये है कि पिछली हुकूमत में रुपए की कदर में कमी की वजह से और एक नुमाया कमी देखी गई, कर्जों की मालियत जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। और अब जो भी हुकूमत आएगी, खा पीटीआई दोबारा आ जाए या पीडीएम अलायंस कंटिन्यू करता रहे, अब उनको पिछले कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लेना होंगे। तो ये एक विशेष साइकिल है जो कि चलता रहेगा कम से कम उस वक्त तक जब तक कि आपके एक्सपोर्ट्स या आपके इतनी नहीं हो जाती कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई प्रॉब्लम ना रहे, या आपकी रेमिटेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं हो जाती कि कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू ना रहे, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इतनी आ जाए कि आपको। अच्छा आबिद साहब, एक सवाल कि अगर एक्सपोर्ट के हवाले से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो पीटीआई के टाइम्स में, उनके दौर में क्या मतलब इजाफा हुआ था, क्या कमी आई थी, कोई फिगर शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ? पिछला साल जो था वो एक हिस्टोरिक इजाफा हुआ है, ये जो रवा माली साल है। पिछले साल में स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से टेक्सटाइल को एक रिकॉर्ड ऑर्डर मिले और अब अभी तक देखे गो कि एक तारीखी ट्रेड डेफिसिट है। ये इसका मतलब ये है कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, मेनली ऑयल की कीमतें बढ़ने की वजह से। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखते हैं तो एक्सपोर्ट्स में भी एक हिस्टोरिक इजाफा हुआ है पिछले सालों की निस्बत। अभी तक की जो एक्सपोर्ट्स हैं तो वो अच्छा आबिद साहब, यहाँ पर ये भी बताएगा, स्टेट बैंक से हमें ये मालूम हो सका है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अप्रैल के इब्तिदा में करोड़ों डॉलर जमा कराए हैं। तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में डॉलर्स का आना ये कितना अच्छा साबित होता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये रोशन डिजिटल अकाउंट को जारी रखना चाहिए। मौजूदा हुकूमत को भी $4 बिलियन के लगभग अभी तक इसमें आ चुके हैं, जो कि IMF से मिलने वाली रकम से ज्यादा रकम हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए भेज दी है। तो जाहिर है कि ना सिर्फ ये कि हमें इसको मजीद फैसिलिटेट करना चाहिए बैरून मुल्क बसने वाले बहनों भाइयों को कि वो फॉर्मल चैनल्स के जरिए अपनी रकूम भेजें, बल्कि उनकी हमें हौसला अफजाई भी करना चाहिए और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत एक संभाला मिलता है। आबिद साहब, एक चीज़ के जिस तरीके से डॉलर सस्ता होने की जो अब ये एक हम अभी बात भी कर रहे थे कि डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है, PKR नज़र आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो कहा जाता है कि अगर कोई भी इकोनॉमी किसी मुल्क की बेटर हो रही होती है तब इस तरह होता है। तो क्या आपकी नज़र में भी इसकी वजह यही है कि हमारी इकोनॉमी अब फाइनली किसी कोई उम्मीद बन रही है या बेटर होने की तरफ जा रही है? देखिए, डॉलर इसलिए सस्ता हुआ है कि मुल्क में जो बेचकीनी, सियासी बेचकीनी थी उसका खात्मा हुआ। एक हुकूमत, इसकी ट्रांजिशन जो है पीसफुल ट्रांजिशन मुकम्मल हुई, नई हुकूमत आ गई और उसकी वजह से जो डॉलर पैनिक बाइंग थी वो ख़त्म हुई। लोगों को ये यकीन आ गया कि चाइना जो है वो अपना $2.5 बिलियन का वो जो उसने डिपॉजिट रखा था उसको रोल ओवर कर देगा, और लोगों को ये भी यकीन है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो IMF को इंगेज कर लेगी, जिसकी वजह से डॉलर भी आ रहे होंगे और बाकी जो मल्टीलैटरल बायलैटरल है उनकी तरफ से भी लैंडिंग आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो था वो
اس کا پالیسی ریٹ کا بڑھنا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اب وہ 12.25% پہ چلا گیا ہے پالیسی ریٹ. تو جب پالیسی ریٹ اوپر جاتا ہے تو ڈالر کی قیمت. اب صاحب میں یہاں پر ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، ابھی سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جانب سے، لیکن کیا جو اس وقت موجودہ حالات ہیں ملک کے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اس طریقے سے اضافہ کرنا یہ اور اس پہ عمل درآمد کرانا بعد میں یہ پاسبل ہو سکے گا؟ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں قرضوں میں اس وقت ہم ڈوبے میں ہیں، معیشت ہماری ابھی سنبھلنے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ کے خیال میں ایسا کرنا ٹھیک تھا؟ دیکھیں، جو سرکاری ملازمین ہیں ظاہر ہے ان کی تنخواہیں 10% جو 1 لاکھ سے کم ہے، جن کی اس وقت ٹیک ہوم، اس میں اضافہ ہے جو کہ بہت بڑا، جس کا ڈینٹ نہیں پڑے گا. اس کو حکومت جو ہے اگر وہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھاتی ہے تو وہاں سے جو ریونیو آئے گا اس سے پورا کر سکتی ہے. پینشنز کا بھی اس سال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بہت زیادہ، لیکن پینشن کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 2050 میں ہمارا جو میجر ایکسپینس ہوگا وہ پینشن ہوگا. وہ ہمارا ایک ہائیسٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچر ہوگا وہ پینشن ہوگا. تو پینشن کو ہمیں سوچنا ہوگا، یا تو ہم اس کو کسی فنڈ میں انویسٹ کر رہے ہوں یا ہم جو کنٹریبیوٹری پینشن کی طرف آئیں. تو ادروائز اس طرح کی جو پینشن ہے یہ ان دا لانگ رن ہرٹ کرے گی پاکستان کے اکنامی. اچھا، ابھی آپ نے بات کی ہے پیٹرول کی، تو میں اب اسی حوالے سے بات کر لوں کہ کیا خدشات لگ رہے ہیں آپ کو کہ فیول اور بجلی کی جو پرائسز ہیں ان میں کوئی اضافہ ہوگا؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس میں انکریز ہونے کے چانسز ہیں، جس طرح ہماری جو پریشانیاں ہیں بڑھ جائیں گی اس حوالے سے؟ جی بالکل مہنگی کرنا پڑے گی، چونکہ اس کے بغیر آپ کا IMF کا پروگرام جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا. اور اگر IMF کا پروگرام رینیو نہیں ہوتا ہے تو حکومت کو جو ایکسٹرنل ادائیگیاں کرنی ہیں، بیرونی ادائیگیاں، جو بیلنس آف پیمنٹ، وہ ایک کرائسس آ جائے گا. تو پیٹرول بھی مہنگا کرنا ہوگا، ڈیزل بھی مہنگا کرنا ہوگا اور بجلی کے یونٹ بھی مہنگے کرنے ہوں گے. اس میں مجھے کم از کم کوئی عابد صاحب، معاشی طور پر کتنے چیلنجنگ ہوں گے اگلے 2 ماہ اس نئی حکومت کے لیے؟ یہ کافی چیلنجنگ ہوں گے، چونکہ فوری طور پہ IMF کے پروگرام کو بحال کروانا، فوری طور پہ دوست ممالک کے جو ڈپازٹس ہیں ان کو رول اوور کروانا، لوگوں کو ریلیف بھی دینا، جو سوشل پالیسی سیفٹی نیٹس ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اسٹرینتھن کرنا، اگلا مالی سال کا بجٹ بنانا. تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو کہ حکومت کو کرنے ہیں، جس کا کہ ابھی تک ہمیں یہ کلیئر نہیں کہ وہ ایک شارٹ ٹرم گورنمنٹ ہے یا وہ پورے 1.5 سال پورے کرے گی. اور ابھی اتحادیوں کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب تک ساتھ رہتے ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ PTI جو کہ اپوزیشن موڈ میں آ کے سڑکوں پہ بھرپور احتجاج کر رہی ہوگی حکومت کی کسی بھی جو پالیسی جو کہ ان کے خیال میں جو عوام کو دوست نہیں ہے. تو ان سارے چیلنجز کے ہوتے ہوئے ریلیف دینا اور ایک بیلنس بجٹ بنانا، بالکل یہ سارے فیکٹرز ہیں. عابد قیوم سلیلر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے تجزیہ بھی کیا، ساتھ میں بڑی الارمنگ سچویشن بھی ہے. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ابھی چند مہینے رہنی ہے، 1.5 سال رہنی ہے، کیونکہ معیشت کے اس کے اکارڈنگلی ہی حکمت عملی تیار ہونی ہے. کیا اقدامات اٹھانے ہیں، کس طریقے سے اٹھانے ہیں. اگر بجٹ آنا ہے تو 1.5 سال کے لیے آنا ہے، کیونکہ اصل میں جو عام انتخابات ہیں وہ 2023 میں ہونے ہیں. تو کیا اس وقت تک انتظار کرنا ہے؟ تو پھر عوام کے لیے اس کے حساب سے پلاننگ ہوگی. اگر واقعی الیکشنز ابھی 3-4 ماہ میں ہو جانے ہیں تو پھر اس کے حساب سے پلاننگ ہوگی. تو پلاننگ اس کے اکارڈنگلی ہی ہوگی. تو اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ اصل میں پلاننگ کرنی کیا ہے لوگوں کے ریلیف کے لیے خاص طور پر؟ سر، پلان کے بعد پلان اور ہمارا اس وقفے کے بعد آنے کا پلان. تو رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان، مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ. رمضان مبارک میں اس بابرکت مہینے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی، اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں
جو کہ اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیاں بھی بدل دیتے ہیں اور بھی لوگ ان سے قافلے کی طرح شامل ہو جاتے ہیں جن کے لیے وہ اچھا کر رہے ہیں اور جو مزید لوگ ان کے قافلے میں ان کے ساتھ مل کر اور اچھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن کرنے والوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا وہ اپنے دوسری زندگی اصل زندگی کے لیے کتنا اچھا کر رہے ہیں. اور جن کے لیے آپ اچھا کر رہے ہیں وہ اللہ کا جو ہے وہ الگ سے آپ کو جو ہے درجات آپ کے جو ہے بلند ہوں گے. لیکن جس انسان کے لیے آپ کرتے ہیں اس کے دل سے دعا نکلتی ہے. اگر اس کے آپ کھانے کا جو ہے وسیلہ بنتے ہیں اس کا پیٹ دعائیں دیتا ہے. آپ اس کا علاج کرواتے ہیں اس کو جہاں تکلیف ہوتی ہے وہ حصہ دعا دیتا ہے. دل دعا دیتا ہے, زبان دعا دیتی ہے اور اس کی روح دعا دیتی ہے. تو بس اور انہی تمام لوگوں میں سے آج ہم ایک عظیم انسان کا ذکر کر رہے ہیں, ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب, جو کہ غیر منافع بخش تنظیم اخوت کے بانی بھی ہیں. اور ہم اب اس پروگرام سے پہلے بھی ہم ان کا انٹرویو کر چکے ہیں, ان سے بات چیت کر چکے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے ان سے بات کر کے. بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بھی ہیں. وہ عربی زبان میں اگر ہم اخوت کا مطلب دیکھیں تو وہ بھائی چارے کا ہے اور اسی نام سے یہ فاؤنڈیشن بھی ہے. ساتھ میں اس ادارے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے اور ان کو سود سے پاک قرضے فراہم کیے جائیں. اور بہت سارے لوگوں کو یہ قرضے دیے بھی گئے ہیں. سب سے اچھا آئیڈیا مجھے یہ لگا شاہ, اس طرح مائکرو فائنانس کا جو ادارہ ہے یہ جو اس طرح انہوں نے اس طرح کرتے ہیں نا, لوگوں کو مچھلی پکڑ کر نہیں دیتے, لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھانا, یہ اصل میں نیکی ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو ہم میرے خیال میں بغیر کسی تاخیر کے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سربراہ اخوت کے بانی ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو سویرے پاکستان میں. امید ہے آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی السلام علیکم جناب. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, بہت رحمت ہے اس کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کے سننے دیکھنے والوں کو خوش رکھے. آمین آمین. بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے ہمیشہ بات کر کے. اور آج بھی میں آغاز میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ حکومت اور اخوت کی جو پارٹنرشپ ہے وہ آج کل کن منصوبوں پر کام کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا. جی دیکھیں, ہمارے حکومت کے ساتھ دو بڑے وفاقی حکومت کے ساتھ اہم منصوبے چل رہے ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اپنا نظام ہے کہ لوگ ہمیں اپنی ڈونیشن دیتے ہیں اور ایک صدقات فنڈ ہے جس میں سے لوگوں کو قرض حسن جاتا ہے. اسی کے پیرالل حکومت کے ساتھ بھی ہمارے اسی طرح کے دو پروگرام ہیں اور اس میں ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے اور ایک کامیاب پاکستان پروگرام جس میں لوگوں کو زراعت کے لیے, کاروبار کے لیے, گھروں کی تعمیر کے لیے بغیر سود کے قرضے دیے جاتے ہیں. اور وہ رقم جو ہے وہ کمرشل بینکس دیتے ہیں ہمیں, ہم اس رقم کو آگے ضرورت مند اور غریب آدمی تک پہنچاتے ہیں. اور اس کے اوپر جتنی بھی کاسٹ آتی ہے, یعنی ہماری انتظامی کاسٹ اور بینکوں کی جو فائنینشیل کاسٹ ہے وہ حکومت ادا کرتی ہے. تو اس طرح سے جو لوگ ہیں وہ بغیر سود کے یعنی اصل رقم ہی ادا کرتے ہیں. یہ ایک اسلامی طریقہ کار بھی ہے, لوگوں پر بوجھ بھی نہیں پڑتا اور ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوتا ہے, چھت بھی ملتی ہے, زراعت اور روزگار کے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں. الحمدللہ دونوں سطحوں پر سوسائٹی کے مخیر حضرات کی جانب سے بھی, آپ جیسے دوستوں کی طرف سے بھی جو رقم ملتی ہے وہ بھی ہم پہنچا رہے ہیں. اور حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہے جس میں ہم بھی اور بھی دیگر ادارے شامل ہیں تو وہ بھی اللہ کے فضل سے یہ کام چل رہا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کامیاب پاکستان پروگرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا یہ ہمیں یہ بھی ذرا بتائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی مطلب پروگرام تو اس کے بنیادی خط و خال تو وہی ہے نا جی, جو پہلے بھی کئی حکومتیں یہ اس طرح کے کام کر چکی ہیں کہ لوگوں کو بغیر سود کے کاروبار ملنا چاہیے اور یہ کام میرٹ کی بنیاد پر یہ سلیکشن ہونی چاہیے. سیاست نہیں ہے, فرقہ واریت نہیں ہے, کوئی علاقائیت نہیں ہے. مثلا ہم نے آپ کو میں مثال دوں کہ ہم نے 50 لاکھ قرضے دیے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے پورے پاکستان میں. تو یہ قرضے ہم یا مسجد میں بیٹھ کے دیتے ہیں یا چرچ میں یا مندر میں, تاکہ اس کی شفافیت اور میرٹ انشور ہو اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تعصب یا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے 160 ارب روپے کی رقم جو دی ہے وہ 99.9% کی شرح سے واپس کی ملی ہے. یہ کوئی بندر بانٹ یا لوٹ سیل نہیں ہے کہ جس کو چاہا دے دیا جس کو چاہا نہ دیا. تو یہ ان ذمہ دار لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک دیانتدار معاشرہ اور سماج ہے. تو کئی پہلو ہیں اس پروگرام کے. بہرحال دوسرا سوال آپ کا تعلیمی اداروں کے متعلق ہے, تو ہم نے کہا کہ بھائی اگر قرضے بغیر سود کے ہیں تو تعلیم بھی بغیر فیس کے دے دیں.
وہ بچہ جب پڑھ لکھ کے برسر روزگار ہو جائے گا تو پھر اپنی فیس ادا کرے گا. تو یہ اس نوعیت پر ہم نے ایک یونیورسٹی کا خواب دیکھا ہے. بہت ساری کام اس میں ہو چکا ہے اور اس میں بھی سینکڑوں بچے اب کالج کی سطح پر, گریجویٹ سطح پر بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں اور وہ پورے پاکستان سے ہیں. یہاں پر بھی ہم نے اس چیز کو انشور کیا کہ 20% بچے ہر صوبہ سے آئیں. گلگت بلتستان سے شمولیت ہے, آزاد کشمیر سے ہے, قبائلی اضلاع سے ہے, تاکہ ایک قومی یکجہتی پر مبنی اور ایک ڈسکریمنیشن سے پاک اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کمپیشنیٹ اور دردمند ایک ماحول کے حوالے سے مستقبل کے ایسے نوجوان تیار کیے جائیں جو پاکستان کے جو ہے معاشرے کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں. ہماری ملک کی ترقی کی ضمانت بنیں گے یہ لوگ اور اس خواب کی یہ تعبیر ہوں گے جو قائد اعظم نے دیکھا, اقبال نے دیکھا. تو یہ دو ہمارے بڑے کام ہیں. دونوں کام آپ یہ سمجھ لیں کہ بغیر سود کے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا اور آپ آج آئے اور جائیے دل کھول کر اپنے احتیاط اور اپنی جو ہے آپ ڈونیشنز دے سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اب ہمارے روز کے اس سیگمنٹ کی طرف جس کی طرف وجہ سے ہم مستفید ہوتے ہیں. روز ہم کلام سنتے ہیں اور ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ساتھ ایک روحانیت کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ایک روحانیت کا سلسلہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ روحانیت کا سلسلہ لے کے جاتا ہے آپ کو آگے کی طرف اور آپ کے دوسری زندگی کی طرف. آپ آج ہمارے ساتھ جو ثنا خان موجود ہیں, میں کیونکہ ظاہر ہے کافی دنوں کے بعد سب سے ملتی ہوں تو وقت ملتے ملتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور ملاقات ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے خود اپنا تعارف کرایا اور ملاقات کروائی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط رانا سوہر وردی صاحب. السلام علیکم. بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, بڑے سالوں بعد ملاقات. جی بالکل, اور بہت اچھا لگا آج مل کر آپ سے اور مجھے یہاں سعادت حاصل ہوئی. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آج کا موضوع بھی دیکھ کر تو ماں کی شان میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ اگر پہلے ہم کسی نعت سن لیں پھر اس کے بعد ہم ماں کی شان میں بھی. بسم اللہ. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ خود آ گئے حضور, ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں, ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں, آتے ہیں بخشوان گناہوں کو گناہ گار, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں. اور مانگے نہ مانگے بھیک یہ مرضی فقیر کی, بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں. مانگے نہ مانگے بھیک یہ مرضی فقیر کی, بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں. اور روشن ہے جس کے نور سے
جہاں ریاض ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس شہر کی رونقوں، اس شہر کی برکتوں، اس شہر کی رحمتوں، اس شہر کی ہوا، اس شہر کی فضا کی کیا بات کیجئے کہ جب آپ اس ہوا میں بھی داخل ہوتے ہیں تو دل اور آپ کی روح کا ایک ایک حصہ اس تابعدار غلام کی حالت میں آ جاتا ہے کہ سرکار میں حاضر ہو رہا ہوں، آنے کی اجازت دیجیے۔ بلاوا آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، لیکن جب آپ اس فضا میں جاتے ہیں تو آپ اجازت مانگتے ہیں کہ آقا اجازت ہے، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ ماشاءاللہ ثنا خانی، میں تو آپ کو کافی سے دیکھ رہی ہوں، لیکن ماشاءاللہ ویسے بچپن سے آپ؟ الحمدللہ میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے والد گرامی جناب عبدالحمید رانا سہروردی، جو کہ میرے والد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد سفیر سلسلہ عالیہ سہروردی الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب ہیں، جن کی تربیت میں الحمدللہ آج میں گامزن ہوں اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا کام کر رہا ہوں۔ بالکل، واہ واہ ماشاءاللہ۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی الحمدللہ حضور کی ثنا و توصیف سنی ہے الحمدللہ۔ میرے والد گرامی نے عبدالحمید رانا سہروردی صاحب نے ہمیں مطلب کہ حضور کی عشق اور محبت پلائی ہے۔ بس یہ نصیب والوں کو بھی یہ عشق نصیب ہوتا ہے، یہ عشق بھی اللہ چنتا ہے تو اس طرف ایسے جو ہے وہ عشق کرنے والوں کو۔ ہم ایک اور کلام ضرور سنیں، کوئی ایک کلام اور ہمیں سنائیں، اور پھر ہم کیونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف بھی جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی آپ کی خوبصورت آواز میں ہم پروگرام کا امجد بھائی کے سامنے جو پڑھی ہو۔ جی میں وہی پڑھ، میں جو امجد صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بڑی شفیق پرسنالٹی تھے، اور ان کا لاسٹ جو کلام ہے وہی میں پیش کر دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا، مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا۔ اور امجد بھائی کی جو آرزو تھی وہ قبول ہوئی، سماعت فرمائیں۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، یا رسول اللہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا،
جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے